ساتویں بات اور بڑی اہم بات اور مردوں کے لیے بڑی بوجھل بات، مرد ابھی تک خوش تھے کہ شکر ہے یہ والی بات کسی نے نہیں کی، اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان میں یہ بات نہیں آئی تو مرد حضرات بڑے خوش تھے، لیکن وہ بات آ گئی۔ بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ اس ایک بات کی وجہ سے اب تک کا پورا بیان سنایا، اور وہ کیا ہے کہ بیویوں کو خرچ کرنے کے لیے پیسے دیا کریں، ذاتی خرچ کے لیے بھی ان کو خرچہ دیں۔ جیسے ہمارے معمولات ہیں نا، تو سالکین کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، استغفار بھی کر لیتے ہیں، بس مراقبہ نہیں کر پاتے۔ اسی طرح خاوند باقی تمام چیزیں کر لیتے ہیں، بس یہ کام نہیں کر پاتے۔ تو گھر کی زندگی اچھی گزارنے کے لیے اس کی حیثیت یہ ہے۔ تو شریعت نے یہ بات بیان کی ہے کہ خاوند اپنے اخراجات جیسے مرضی کرے، مگر بیوی کے لیے کچھ ذاتی خرچہ ضرور متعین کرے۔ آپ دیکھیں کہ اس نے اپنی زندگی آپ کے حوالے کر دی، آپ کے لیے وقف کر دیا، وہ خود تو اب کچھ کماتی نہیں، تو اس کی جملہ ضروریات آپ کے ذمے ہیں، تو بحیثیت انسان اس کا بھی کہیں خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی چیز خریدوں، یا اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کو میں کوئی چیز لے کر دے دوں یا صدقہ کر دوں۔ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ہر مہینے ذاتی خرچ متعین کر دینا چاہیے۔ بیوی کا اختیار ہے، وہ چاہے تو کپڑے بنوائے، چاہے تو جوتے بنوائے، چاہے تو بچوں پہ خرچ کرے، چاہے تو غرباء پر خرچ کرے۔ تو اس لیے عورت کا بھی دل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کو ضرور کچھ نہ کچھ خرچ دیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خرچ متعین نہیں ہوتا، تو بیوی جو کچھ اس کو ملتا ہے گھر کے لیے وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس میں سے میں اپنی جیب خرچ بھی پوری کر سکتی ہوں۔ جب وہ اس میں سے جیب خرچ پورا کرتی ہے تو خاوند پھر غصہ کرتا ہے، تم نے یہاں کیوں خرچ کر دیا، تم نے یہاں کیوں خرچ کر دیا۔ تو اس لیے متعین کر لیں تاکہ کوئی غلط فہمی ہی نہ ہو۔ بعض لوگوں کے اندر کنجوسی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں اگر بیوی کو خرچ دیا جائے گا نا، بیوی آپ کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارے گی۔ یہ زندگی اسباب کے تحت گزرتی ہے، اور اسباب میں گزارنے کے لیے یہی سبب ایک ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ وہ ایک شخص شادی کے کچھ عرصے کے بعد اپنے وزن سے تنگ آ کر جم گیا اور ٹرینر سے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی مشین دکھاؤ کہ جسے استعمال کروں تو میری بیوی مجھ پر مر مٹے۔ تو ٹرینر نے اس کا ہاتھ پکڑا، جم سے باہر ATM مشین کے پاس لے کر دھیمے لہجے میں بولا، یہ وہ مشین ہے، باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ یہی ایک مشین ہے جس سے وہ تمہارے اوپر مر مٹ سکتی ہے، باقی سب مشینیں بکواس ہیں۔ تو گھر کے معاملات میں کنجوسی نہیں دکھانی چاہیے۔ انسان کو اچھا خرچ کرنا چاہیے اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر۔ اب وہ ایک کنجوس تھا نا، ہر وقت گھر میں مختلف باتوں کے اوپر اعتراض کرتا رہتا تھا۔ ایک دن گھر آیا تو اب اس کو کوئی قابل اعتراض بات نہ ملی، کنجوس تو تھا، تو بیوی نے 2 چٹیاں بنائی ہوئی تھیں، تو فوراً کہنے لگا جب ایک سے کام چل سکتا ہے تو 2 کیوں بنائی ہوئی ہیں تم نے۔ طبیعت میں کنجوسی ہوتی۔ میاں بیوی ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو بیوی نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو مجھے کچھ پانی پینے کے لیے کچھ مشروب لا دیں۔ خاوند کنجوس تھا، اب اس کا دل دھڑکنے لگا کہ اب میں پیسے خرچ کروں، کچھ پینے کے لیے لا کر دوں۔ تو کہنے لگا کہ بیگم کیوں نہ میں تمہارے لیے بریانی لے آؤں، اس کے اوپر رائتا بھی ڈلوا دوں، اس کے ساتھ سلاد بھی تمہارے لیے لے آؤں۔ تو بیوی خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو سن کے میرے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ کہتا ہے بس اسی پانی سے گزارا کر لو۔ تو اب ایسی طبیعت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہو۔ اور دوسری طرف
شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ خاوند کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے کہ وہ اٹھا بھی نہ سکے. تو جتنی چادر ہے اتنی پھیلاؤ. اگر چادر کو بڑا کر سکتے ہو تو بڑا کرنے کی کوشش کرو، محنت کرو، چادر اور بڑی ہو جائے، پاؤں اور پھیلا لو. لیکن آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کی جو عادت ہے وہ اچھی نہیں.